سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ساریاں تعریفاں کلے اللہ رب العالمین دی ذات واسطے اور بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ دی ذات دے۔ عزیز ساتھیو، گزشتہ پچھلے جمعے دے اندر انہاں لوگاں دا قرآن مجید دے اندر ذکر جڑا بیان اللہ نے فرمایا ہے کہ مجرمین جڑے نے، اور دوسرے پاسے اللہ رب العالمین نے سجے ہاتھ والیاں دا ذکر فرمایا ہے، اور چند گزارشات کیتیاں سن۔ اسے ہی موضوع دا تھوڑا کوئی حصہ اج بیان کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ سب نو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عمدہ اور پاکیزہ ترین زندگی اللہ دے نبی دی، لیکن اس دے باوجود حضرت رسول اللہ نو بہت زیادہ تنگ کیتا گیا، آپ نو بہت زیادہ ماریا گیا، پریشان کیتا گیا۔ اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے آپ نو زہر بھی پلایا گیا، گوشت دے اندر زہر ملا کے زہر بھی کھلایا گیا۔ اس واسطے امت دے اندر اور مفسرین اور محدثین نے اس بات نو نقل کیتا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی موت پاک سی، آپ دی موت مبارک سی، وہ شہادت دی موت سی۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی اسلام نے فرمایا تھی، عائشہ جڑا زہر پلایا گیا کھلایا گیا ہے نا مینوں، وہ دی وجہ تو میری شاہ رگ کٹتی پئی ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس واسطے محدثین مفسرین اور امت کے اندر اس بات کا اختلاف بھی ہے کہ نبی اسلام کی شہادت دی موت سی، آپ شہید ہوئے سن۔ بہرحال لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اما جی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسا صدمہ جڑا تانوں اجے تک یاد ہوئے؟ اما جی نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم اور تیری امت نے جڑے پتھر پر مارے سن نا طائف والیاں نے، وہ اجے بھی مینوں یاد نے، اور تمام نبیاں دیاں پریشانیاں، تمام انبیاء اور رسول دیاں تکلیفاں ایک پلڑے دے اندر ایک پاسے ہو جان، سارے نبیاں نالوں زیادہ، سارے پیغمبراں اور رسولاں نالوں زیادہ میں محمد رسول اللہ نو تنگ کیتا گیا، پریشان کیتا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دامن نہیں چھوڑیا، اللہ دی وحدانیت دا دامن نہیں چھوڑیا، دکھاں دے، مصیبتاں دے، مشکلات دے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن نبی علیہ السلام اپنے مشن تو، اللہ دی توحید تو، اپنی رسالت ختم نبوت تو اللہ دے نبی ایک انچ نہ پیر اگاں ودا ہے، نہ پیر نبی اسلام نے پیچھے کھینچے ہے، بلکہ برقرار رہے نے۔ کو ساتھ دین والا دنیا دے ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر ساتھ دین والا دنیا دے نہیں موجود پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو ایک موقع دے اتنی تکلیف آئی نبی علیہ السلام نے اپنے الفاظ وچوں ایسے الفاظ، اپنی زبان وچوں ایسے الفاظ نکالے۔ احد دا موقع ہے، احد دی جنگ دے اندر، احد دی لڑائی دے اندر جسے دیگر صحابہ کو شہید کیتا گیا، دیگر صحابہ شہید ہوئے، انہاں شہداء دے وچوں ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی میت مبارک پئی ہے،
اور میت دے کول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، نبی اسلام میت مبارک کو پہنچ گئے، آپ نے اسمال پر نگاہ اٹھائی، فرمایا مالکہ انہاں ظالماں نے اتنا ظلم کیتا ہے کہ شہید کر کے قتل کر کے اور پورے چہرے دا مسلا کر دیتا گیا ہے، اکھاں بھی کٹ دیتیاں، نک بھی کٹ دیتا، کان بھی کٹ دیتے اور کلیجہ بھی باہر کر دیتا، مسلا کیتا گیا پوری لاش دا، پوری میت دا۔ نبی اسلام نے فرمایا اے میرا چاچا سید الشہداء ہے، کل قیامت والے دن جن قیامت تک لوگ شہید ہون دے سارے دا سردار میرا چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہون دے۔ اللہ دے نبی میت دے کول کھلوتے نے، پپو آئی ہے پپو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اسلام نے فرمایا زبیر کون سی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا سی، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن آئی ہے اپنی بھرا دا لاشا اور چہرہ دیکھن واسطے۔ نبی اسلام نے فرمایا زبیر اپنی امی نو روک دے، اپنی پپو نو روک دے، اگے نہ آئے۔ جس وقت صفیہ نے الفاظ سنے اور بڑے پیارے الفاظ کہے، فرمایا اے میرے بھتیجے تو میرا بھتیجا نہیں، میرا آقا اور مولا بھی ہے، تو میرا نبی بھی ہے، خالی بھتیجا نہیں، تو میرا رسول بھی ہے، تو میرا پیغمبر بھی ہے، تو میرا مولا ہے۔ تو اگلی بات سن لے، اگر تو اس بات دا خیال اور خدشہ محسوس کر دے ہونا کہ میں اپنے بھرا دی لاش ویکھ کے کوئی وین پاواں دی، کوئی نازیبا الفاظ اپنی زبان وچوں کڈاں دی، یہ الفاظ بھول جاؤ۔ میں شریعت دے دامن اندر رہ کے، شریعت دی چادر اور سائے دے اندر رہ کے اوہی الفاظ کڈاں گی جنہ الفاظ دے نال میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور اگلی بات جڑی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی بڑی کمال دی ہے، فرمان لگیاں کل قیامت والے دن لوگ اپنے اپنی میتاں نو، اپنے اپنے بھراواں نو سر اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر، اللہ دے دربار اندر پیش ہون گے اور آکھن گے، الفاظ کہن گے کہ اللہ میرا برا شہید ہے، میرا باپ شہید ہے، میرا خامد شہید ہے، میرا بیٹا شہید ہے، میرا بھانجا شہید ہے، اللہ میں اپنے برا دی لاش لے کے تیرے سامنے کیویں جاواں گی، اور قربان جائیے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اللہ ارباں رحمتہ نازل فرمائے، درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمائے، انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں دے گھراں دے کہ جنہاں نے امت نو سبق اور درس کنا پیارا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر رک جاؤ، اجازت ملی ہے، چہرہ دیکھیے، لاش پہچان اندر نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شکل مبارک میرے باپ عبداللہ دے نال ملدی سی کہ جنہاں دا چہرہ عبداللہ دا نبی علیہ السلام نے ویکھی نہیں سی ہے، باپ نو ویکھی نہیں سی، لیکن لوگ دسیا کرتے سن کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بھرا سن، انہاں دی شکلاں انہاں دے چہرے آپس اندر بڑے ملیا کرتے سن۔ اللہ کے نبی نے فرمانا جدوں مینوں میرے باپ دی یاد نے ستانا، میں اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دیدار کر کے اپنے سینے نو ٹھنڈ پا لینا۔ اس قدر اللہ کے نبی نو ستایا گیا، صرف دین دی خاطر، صرف دین دی خاطر۔ نبی پاک نے دین نو مقدم رکھیا ہے، نبی اسلام نے دین نو اگے رکھیا ہے، ہر لحاظ دے اندر، ہر محاذ دے اندر نبی اسلام نے ایہی بات کہی ہے کہ لوگوں اللہ دے کولو ڈر جاؤ، اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ دے کولو ڈر جاؤ، اللہ دے کولو ڈر جاؤ، اللہ دے کولو ڈر جاؤ۔ اور اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اپنے دل دے اندر خیال پیدا کر لینا ہے، جیڑا بندہ اپنے دل اندر تقوی اور طہارت اور پاکیزگی پیدا کر لینا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا دے بھی غم دور فرما دیندے نے، کل قیامت دا بھی غم اللہ رب العالمین دور فرما دیں گے۔ عزیز ساتھیو، میں جڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سارے غماں نالوں زیادہ غم آخرت دا غم ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سی جب حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کو اٹھ کے گئے، جدوں آپ بیمار سن، رستے دے اندر ابوبکر صدیق نو پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نے، آپ فوت ہو گئے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ نے چادر مبارک
اگر اللہ دے نبی دے چہرے مبارک تو سائڈ دے کیتی اور بوسا لیا، اور اللہ دے نبی علیہ السلام دے بارے حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ تواڈے تے ایک موت آنی سی، دو موتاں اللہ کٹھیاں کر سکدا نہیں، ایک موت آ گئی ہے، تسی رفیق اعلیٰ دے کول چلے گئے ہو، اچھے مقام تے چلے گئے ہو، اچھی بلندی تے چلے گئے ہو، اچھی جگہ تے چلے گئے ہو، تواڈے تے دو تکلیفاں نہیں آ سکدیاں، دنیا دی تکلیفاں تو نجات پا گئے ہو۔ اسی طرح ہی نبی اسلام نے فرمایا مومن دا حال ہے، جدو بندہ مومن دنیا تو ٹر جاتا ہے، ایمان والا بندہ، للہیت والا بندہ، تقوی والا بندہ، پرہیزگار بندہ، نیک بندہ، مسلمان بندہ دنیا تو چلا جاتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا دنیا کی تکلیفاں کو آزاد ہو جاتا ہے، دنیا کے دکھاں دے کولوں بچ جاتا ہے، دنیا دیا پریشانیاں اور مصائب دے کولوں بچ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین انہوں پھر بڑے انعامات عطا فرماندے نے، بڑیاں اللہ بلندیاں عطا فرماندے نے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، نبی اسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن عافیت والے لوگ یعنی کہ مال و دولت والے لوگ مسلمان نے، عافیت والے لوگ جدوں مصیبت زدہ لوگوں ویکھن دے، جڑے مصیبت زدہ دنیا اندر رہے ہون گے، جنہ دنیا کے دکھ ویکھے نے، پریشانیاں ویکھیاں نے، مصیبتاں ویکھیاں نے، ہر وقت اللہ دی آزمائش اندر، ہر وقت اللہ دی آزمائش اندر صبر کیتا ہے، اور صبر کر کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اللہ دی یاد کے اندر گزاری ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ کو سنے ہیں جدو عافیت والے لوگ ویکھن گے مصیبت زدہ لوگوں کے اللہ نے کنا پروٹوکول عطا فرمایا ہے، اللہ نے کنی عزت عطا فرما دیتی ہے۔ اس وقت حضرت جابر فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا عافیت والے لوگ یہ خواہش کرن دے اپنی زبانوں دے وچوں یہ بات کڈن گے کاش دنیا تے رہ کے اسی اپنے جسمانوں کینچیاں دے نال کٹ دے، اینی اللہ عظمت اور شان عطا فرمائے گا، اینا مقام اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات قرآن مجید کی جڑی آیت پڑھی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر اندر نے، جبریل بدر دے اندر ہے، اللہ دے نبی احد اندر نے، جبریل احد دے اندر ہے، اللہ دے سونے پیغمبر جس مقام تے نے جبریل وحی لے کے اسے مقام تے فوراً پہنچ گیا ہے۔ اے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آخری وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن مجید دی آخری آیت نازل ہو رہی ہے، اور آخری آیت دا پیغام بھی بڑا خوبصورت ہے، آخری آیت دے الفاظ بھی بڑے خوبصورت نے۔ ایتھے قرآن مجید دا اینڈ ہو گیا ہے، جی میں پچھلے جمعے فرمایا سی وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا کہ کل قیامت والے دن مجرمین دیاں اکھاں نیلیاں اور کالیاں ہون گیاں، نیلیاں اور کالیاں ہون گیاں، یتخافتون بینہم اور آپس دے اندر آستہ آستہ گلاں کرن گے، آپس اندر ہولی ہولی بولن گے تے کی آکھن گے اسی دنیا اتے صرف 10 دن دی زندگی گزار کے آئے ہیں، صرف 10 دن دا ٹائم گزار کے آئے ہیں اسی دنیا دے، حالانکہ انہاں 60 سال زندگی گزاری ہوئے گی، حالانکہ 80 سال زندگی گزاری ہوئے گی، لیکن اس قیامت دی دہشت رب دا جلال اینا ہوئے گا کہ زندگی دی دنیا دی زندگی بھول جان گے، آکھن دے یا دخافتون ہولی ہولی گلاں کردے پے نے، اکھاں اندر ہوش اڈے نے۔ اگلی بات کیڑی ہے نبی رسول پچھلے جمعے تھی گل چھڈی سی، اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت نامہ اعمال تلن گے اور نامہ اعمال دا وزن ہو رہا ہے، اللہ دے نبی دی کرسی نال لگی ہے، اللہ دے نبی روزہ تولدا ہے، نماز تولدی ہے، صدقہ و خیرات تولدا ہے، حقوق العباد تولدے پے نے، لین دین دے معاملات تولدے پے نے، لمحہ بھر دیاں جڑیاں دنیا تے نیک اعمال کیتے نے انہاں دا بھی وزن ہو رہا ہے، اور لمحہ بھر دا گناہ جڑا کیتا ہے اج اللہ رب العالمین دے دربار اندر انہاں دا بھی وزن ہو رہا ہے۔ اللہ دے نبی کول نے اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نماز آ رہی ہے، نبی پاک تصدیق کر دے میرے نماز دی، اگر نماز حضرت رسول اللہ جیسی نماز ہے اللہ دے نبی تصدیق کر دے پے نے
حضرت حذیفہ نبی اسلام دے صحابی بھی نے اور رازدان نبوت نے، اللہ دے نبی راز دیاں گلاں حضرت حذیفہ نو دس دے ہوندے سن۔ حذیفہ فلاں بندہ بھی منافق کی، فلاں بندہ بھی منافق کی، فلاں بندہ بھی منافق کی، اللہ دے نبی راز دیاں گلاں دس دے ہوندے ہن۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، اللہ دے نبی دی حدیث حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے اپنی مسجد دے اندر بیٹھے نے، تشریف فرما نے، ایک بندہ نبی پاک دے کول آیا، انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جان لگا، اللہ دے نبی نو سلام عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا نماز تو نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ انہیں پھر نماز پڑھی، نماز پڑھی، سلام پھیریا، پھر جان لگا، سلام عرض کیتا، آپ نے فرمایا پھر نماز پڑھ، پھر نماز پڑھی، پھر سلام عرض کیتا، پھر جان لگا، آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ۔ تے 3 دفعہ نماز پڑھ کے کہنے لگا، اللہ دے نبی جی مینوں اس طرح دی نماز آندی ہے، مینوں انج دی نماز آندی ہے، تسی مینوں نماز سکھا دیو، تسی مینوں نماز پڑھا دیو، میں تے انج دی نماز پڑھنا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نماز کنج پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھنی ہے جویں محمد الرسول اللہ نو پڑھدیاں صحابہ نے ویکھیا وے، جویں کتب احادیث اندر پیغمبر دی نماز موجود ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے نے، نماز پڑھا دیا نبی پاک رکوع گئے، جب رکوع تو سر اٹھایا تے ایک بندے نے الفاظ اچھی کہہ دیتے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الفاظ کہے، نبی پاک نے سلام پھیریا، آپ نے فرمایا لفظ کنے پڑھے نے؟ صحابی کھڑا ہوا، صحابی کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ الفاظ میں گئے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایڈے چنگے لفظ لگے نے اللہ نو، اینے پیارے لفظ لگے نے اللہ نو، میں آپ ویکھیے 3 تو اٹھے 40 تو تھلے، یعنی کہ 39 فرشتے اللہ دے زمین تے آئے نے، مسجد جائے نے، تیرے اینا لفظاں نو لکھن واسطے، ربنا لک الحمد، پڑھ لو، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ہن چکر لا لو پورے قلعے دیاں مسجداں دا چکر لا لو، عبداللہ پور دیاں مسجداں دا سروے کر لو، حضرت صاحب رکوع گئے نے، رکوع تو سر اٹھایا، ٹھا تھلے وجے نے جویں بٹا وجدا ہے، نماز سنت دے مطابق انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پیغمبر شاہد ہون گے۔ اگر نماز پیغمبر دی نماز جیسی ہے، اگر نماز نبی دی نماز جیسی ہے، میں نماز دی کیوں گل کرنا پیا وا، کل قیامت والے دن سب تو پہلو کیڑی چیز دا حساب ہوئے گا؟ لو جی جے نماز ٹھیک نکلے تے باقی معاملات ٹھیک نے، تو جے پہلے سوال گڑبڑ ہو گئی تے اگوں سائیں آکھنا نا ادھر جواب دے۔ اول ما یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن پہلا حساب کیڑا ہوئے گا؟ نماز دا۔ ایتھوں پچھلے جمعے گل چھڈی سی، انا ارسلناک شاہدا، اللہ دے نبی گواہ نے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کون امام ابو حنیفہ؟ امام صاحب نو پتا چلیا میری زندگی دا وقت ختم ہونا ہے، چند گھڑیاں رہ گئی نے، امام صاحب نے نماز نیت لئی تے حالت سجدہ دے اندر روح پرواز ہو گئی، سجدے دی حالت اندر اللہ نو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، تے امام صاحب کی اگلی بات کی ہے، اگلی گل سنیا جے، اس تو پہلو حدیث سن لو پھر امام صاحب دا قول سنانا وا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی نو کہن دے نے، نبی پاک دا ایک صحابی عبداللہ
اللہ دے نبی دی ہر گل لکھ لیندہ ہے، نبی پاک دی ہر گل نوٹ کر لیندہ ہے، ہر گل نبی دی لکھ لیندہ ہے۔ اللہ دے نبی دے صحابہ کہن لگے نبی پاک دی ہر گل نہ نوٹ کریا کر، ہر گل نہ لکھیا کر۔ اللہ دے نبی کدی نرمی اندر ہوندے نے کدی گرمی اندر ہوندے نے، یعنی کہ بندے دی طبیعت ایک جیسی نہیں رہندی، ہر گل نبی پاک دی نہ لکھیا کر۔ انہیں دو ہاتھ قلم چھڑ دیتا، کاپی پینسل چھڑ دیتی، نہیں لکھدا۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ تو لکھدا کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ مینوں صحابہ نے منع کر دیتا ہے نبی پاک دی ہر بات نہ لکھیا کر۔ کیوں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا، میں تہاڈی مثال ہاں، میں بشر ہاں، میں انسان ہاں۔ اللہ دے نبی انسان نے لیکن سید البشر نے، اللہ دے نبی انسان ہے لیکن سید الانبیاء نے، امام الانبیاء نے۔ اللہ دے نبی انسان نے لیکن معراج دے بھی گئے نے، اللہ دے نبی انسان نے لیکن جنت بھی ویکھ کے آئے نے، اللہ دے نبی انسان نے لیکن جہنم دا بھی نظارہ کر کے آئے نے۔ اور انسان کنج دے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے نبی نماز پڑھا رہے نے، نبی پاک نماز پڑھاندیاں پڑھاندیاں ایک قدم اگے آئے، ہاتھ اگے کیتا، پھر اللہ دے نبی پیچھے ہوئے، پھر اگے ہوئے، اللہ دے نبی نے ہاتھ اگے کیتا، سلام پھیریا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ موقع دی نزاکت تو ہٹ کے، عام روٹین تو ہٹ کے تسی اگے کیوں ہوئے ہو، پھر پیچھے ہوئے ہو، پھر اگے ہوئے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں فینا کی پیاسا، میرے سامنے جنت آئی ہے، میں جنت دا پھل لین لگا ہاں، میں انگوراں دا گچھا توڑن لگا، میں پھر پیچھے ہو گیا۔ جدو میں انگوراں دا گچھا توڑن لگا پھر جہنم آ گئی ہے، میں ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ لیکن انسان نے دنیا تے اللہ جنت دا نظارہ کرا رہے ہیں، اللہ دے نبی انسان نے لیکن دنیا تے جہنم بھی اللہ دے نبی ویندے پئے نے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا، میں بشر ہاں، میں تہاڈی مثال ہاں، جویں تہانوں تکلیف آندی ہے میں محمد رسول اللہ نوں بھی تکلیف آندی ہے، جویں تہاڈیاں فوتگیاں ہوندیاں نے تسی روندے ہو مینوں بھی پریشانی آندی ہے، تہاڈیاں بیٹیاں نے میریاں بھی بیٹیاں نے، تہاڈے بیٹے نے میرے بھی بیٹے نے، لیکن تہاڈا میرا فرق کی ہے؟ اللہ ما یوحا، میرے تے اللہ دا فرشتہ جبریل وحی لے کے آندا ہے، تہاڈا تے میرا فرق کی ہے؟ میں انا خاتم النبیین، میں نبیاں دا سردار ہاں، میں تے آن والا نبی ہاں، آیا تے سب تو بعد چوں ہاں، اللہ دی جنت دا دروازہ میں محمد رسول اللہ کھلاواں گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ دے نبی علیہ السلام شاہد نے، اللہ دے نبی گواہ نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جڑے تو الفاظ کہے نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اینے پیارے الفاظ اللہ نو لگے نے، ایڈے چنگے لفظ اللہ نو لگے نے۔ میں وینا کی پیاواں تریاں تو اتے تے چاریاں تو تھلے 39 فرشتے آئے نے تیرے انہاں لفظاں نو لکھن واسطے۔ میں گل کرنا کی چاہ رہا ہاں، تسی ہن پورے علاقے دیاں مساجد دا سروے کر لو، کیڑی مسجد دے اندر مولوی صاحب یا مقتدی الفاظ پڑھدا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، جیڑا بندہ لفظ پڑھدا ہے سمجھ جایا جے پیغمبر دی سنت دے مطابق نماز پڑھدا پیا وے، پیغمبر دی حدیث تے عمل کردا پیا وے، تے جیڑا بندہ لفظ نہیں پڑھدا رکوع تو اٹھیا تے دڑال سجدے اندر گیا ہے، سمجھو گڑبڑ ہے، معاملہ خطرے دے اندر ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا جی۔ ہن نبی پاک نوں نماز کیویں پڑھدیاں ویکھیا ہے؟ نبی پاک نوں وضو پڑھدیاں کنا لوگاں ویکھیا ہے؟ حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو امامہ فرماندے نے میں نبی پاک کو سنے ہیں، اللہ دے سونے رسول نے فرمایا ہے، اللہ دے سونے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ وضو کردا ہے وضو کرن دی برکت دے نال اللہ سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے، وضو کرن دی برکت دے نال۔ اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے فرمایا کرتے سن اور ٹھنڈیاں پانیاں دے نال گرم تے نرم
بستر نو چھڑ کے نماز پڑھنے والا، ٹھنڈیا پانیاں نال وضو کرنے والا کل قیامت والے دن کیا برابر ہون گے؟ بے نمازی تے نمازی برابر ہوئے گا؟ حرام کھان والا اور حلال دی تمیز نو اپنے دل اندر سماؤن والا کیا برابر ہوئے گا؟ نہیں، چھانٹی ہوئے گی۔ اللہ الگ کر دے گا مجرمین دی جماعت نو۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اکھاں کالیاں تے نیلیاں لے کے اور آپس دے اندر گفتگو کرتے ہون گے۔ اے مجرمین، پہلا مجرم جی ہے اللہ دے دربار کے اندر پہلا مجرم داخل ہویا جی۔ عن المجرمین ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت والے جڑے نے جہنمیاں دے کولوں سوال کردے پے نے، جنت والے سوال کرتے پے نے جہنمیاں دے کولوں، دسو تانوں کیڑی چیز اللہ دی جہنم دے اندر لے کے آئی ہے؟ تے کیا کہندے قالوا لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھدے، اسی نماز نہیں سا پڑھدے، ایدی وجہ تو اسی اج جہنم دے اندر ہاں۔ قالوا عن المجرمین، سورۃ مدثر، عن المجرمین یتساءلون، مجرمین جڑے نے جنت والے سوال کرن دے مجرمین دے کولوں کیڑی چیز تانوں جہنم دے اندر لے کے آئی ہے؟ تے کی آکھندے قالوا لم نک من المصلین، اسی بے نمازی ساں۔ تے ہن نماز پڑھنی کیڑی ہے؟ شافی پڑھنی ہے، مالکی پڑھنی ہے، حنفی پڑھنی ہے، حنبلی پڑھنی ہے، یا پھر جعفری نماز پڑھنی ہے؟ نہیں نہیں، نماز کیڑی پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اونج پڑھیا جے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا جے، نماز اونج پڑھیا جے جویں محمد رسول اللہ نو پڑھدیاں ویکھیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں نبی پاک دی نماز مروی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما دے کولوں نبی پاک دی نماز مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دے کولوں نبی پاک دی نماز مروی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے کولوں چند روایات نبی پاک دیاں مروی نے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پوچھن والیاں پوچھیا، اما جی دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر دی نماز کس طرح دی سی؟ اللہ دے نبی گھر نماز کس طرح پڑھدے سن؟ اللہ دے نبی دی گھر دی نماز کس طرح دی سی؟ اما جی عائشہ بیان کردیاں نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھدے پے نے، نبی علیہ السلام نماز پڑھدے پے نے، میں لیٹی ہاں نبی پاک دے کول ہی، نبی پاک نے 2 رکعتاں پڑھیاں، آپ لیٹ گئے، پھر آپ اٹھے، آپ نے 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر آپ لیٹ گئے، 4 رکعتاں ہو گئیاں، اللہ دے نبی پھر اٹھے، آپ نے 2 رکعتاں پڑھیاں، 6 رکعتاں ہو گئیاں۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث اما جی بیان کر دیاں نے، اللہ دے نبی لیٹ گئے، پھر آپ اٹھے، آپ نے 2 رکعتاں پڑھیاں، 8 رکعتاں ہو گئیاں۔ پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتاں پڑھیاں، 10 رکعتاں ہو گئیاں۔ پھر اللہ دے نبی نے ایک وتر پڑھیا، کنے وتر پڑھے؟ ایک وتر، ٹوٹل کنی رکعتاں ہو گئیاں؟ 11 رکعتاں۔ صحیح البخاری شریف، صلو کما رأیتمونی اصلی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے نبی شاہد ہون گے، میرے نبی گواہ ہون گے۔ امال تلدے پے نے، امال دا وزن ہو رہا ہے، اور اعتراض کرنے والے اس حدیث تے بھی اعتراض کیتا ہے۔ دیکھو جی نیکی لکھی جا رہی ہے، سبحان اللہ پڑھتے ہو لکھیا جا رہا ہے، الحمدللہ پڑھتے ہو لکھیا جا رہا ہے، اور انہاں گلاں دا وزن کیویں ہوئے گا؟ عقل تسلیم کر دی، اور واقعاتاً عقل تسلیم نہیں کر دی۔ کدوں عقل تسلیم نہیں کر دی؟ جدو ابو جہل والا مادہ ذہن دے اندر ہوئے گا۔ ابو جہل نے بھی کیا سی؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ رات نو ساڈے کول راتوں رات بیت المقدس اور 7 آسماناں دی سیر کر کے آ گئے، عقل مانتی؟ اگر صدیق دی محبت ہوئے گی پھر عقل نام ہی مننے، فرمایا میرے محمد نے کیا بالکل سچ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ دے نبی شاہد نے نماز آ رہی ہے، حضرت رسول اللہ نماز ویندے پے نے، نماز نو چیک کرتے پے نے، نماز تلتی پئی ہے۔ جدو نماز ہی سنت دے خلاف ہونی ہے، سنت تو ہٹ کے ہونی ہے، پھر ایمان نال دسو وزن کا دا، پھر ترازو کا دا، پھر فیصلہ خراب ہے۔ پھر عن المجرمین یتساءلون ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ پھر اللہ دی جہنم دا پیغام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز چیک کرن دے، نبی پاک نماز چیک کرن دے، میں بات کرنا پیا سا، اعتراض کرنے والے اس بات تے اعتراض کیتا کہ اعمال کیویں تلن گے، کیویں انہاں دا وزن ہوئے گا۔ واہ میرے صحابہ تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، تسی نبی پاک دے ہر فرمان نو سینے نال لا لیا ہے، ہر فرمان نو سینے نال لا لیا، اعتراض نہیں کیتا۔ عقل منی ہے پھر بھی اعتراض نہیں کیتا، عقل نہیں منی پھر بھی اعتراض نہیں کیتا۔ کیوں؟ محمد جو فرما رہے نے حق فرما رہے نے۔ فرمایا عبداللہ دسو تے صحیح نہ میری ہر گل کیوں نہیں لکھ دے؟ فرمایا اللہ دے نبی دی صحابہ نے منع کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میری ہر گل لکھ لیا کر، اس زبان وچوں آپ نے اشارہ فرمایا، اس زبان وچوں جدوں نکلدا ہے حق نکلدا ہے، جدوں نکلدا ہے سچ نکلدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر نماز پڑھا کے حنفی ایمان نال دسو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ معصوم نے؟ نہیں۔ دسو میرا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، کیوں؟ نبی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے، اللہ دے نبی نے، اور زندہ آسمان تے اٹھا لیا ہے۔ اللہ دے نبی عیسیٰ کیوں نہیں رحمت اللہ؟ تسی کہنے نا مولوی صاحب ڈاکہ نہیں مارنا، رحمت للعالمین اللہ دے آخری نبی محمد رسول اللہ نے۔ چلو موسیٰ علیہ السلام نہ لینے ہیں، کلیم اللہ نے ڈائریکٹ اللہ نے گفتگو کرتے سن۔ موسیٰ علیہ السلام حوض کوثر دے مالک ہیں نے؟ نہیں، کیوں؟ نبی نے۔ جدو نبی اللہ دے نبی دی شریعت دے ہوندیا موسیٰ پیغمبر دی شریعت نہیں چل سکتی، عیسیٰ پیغمبر دا فتویٰ نہیں چل سکتا، پھر بدلاؤ اللہ دے نبی محمد رسول اللہ دی نماز دے ہوندیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نماز کیویں چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ مکہ مدینہ ساڈا ہیڈ آفس، دوجا ہور ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں، اور نبی دی اطاعت تو بغیر کل قیامت والے دن کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی شاہد نے، اللہ دے رسول نماز ویکھن دے، اور صحابہ تے منن تو قربان جائیے، صحابہ نے من کے وہایا ہے، صحابہ کی عقل منی ہے پھر بھی منے ہیں، عقل تسلیم نہیں کیتا پھر بھی منے ہیں۔ اس دور کے اندر مننا مشکل سی کہ یار لفظ کیویں تلے جان دے، الفاظ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک ایک حرف دا وزن کیویں ہوئے گا؟ عقل نہیں مانتی۔ بخار چڑھ جائے تے بخار چیک کروان واسطے جانے ہاں تے بخار چیک ہوندا یا نہیں؟ بخار نظر آتا ہے کسی نو؟ او گیا بخار پھڑ لیا سو، کسی نو چڑھ نہ جائے، بخار چیک ہو رہے ہیں، بی پی چیک ہو رہے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، پھر ہوا دی رفتار چیک کرتے ہیں، پھر زلزلے کی رفتار چیک ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جدید آلات موجود نے، جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، سائنسدان موجود نے، اللہ نے شعور عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر وہ آلے کونی موجود سن جڑے بخار دا ماپ کرتے سن، ہوا دا ماپ کرتے سن، زلزلے دی رفتار چیک کرتے سن، لیکن پھر بھی صحابہ نے من کے وایا ہے۔ اس واسطے وزن ہونا ہے، نیک اعمال دا وزن ہوئے گا، نماز توڑے گی، روزہ توڑے گا، حج دا وزن ہوئے گا۔
حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فتح الباری دے اندر فرماندے نے کل قیامت والے دن جڑا ترازو قائم کیتا جائے گا وہ ترازو اینا وڈا ہوئے گا ایک پلڑے دے اندر 7 آسمان 7 زمیناں جو کچھ دے مابین تولیا جائے گا پھر جگہ پھر بھی باقی بچ جائے گی اور کری کسے فرشتے دی اتنی طاقت نہیں ہوئے دی کسے فرشتے دی اتنی جرأت نہیں ہوئے گی اس ترازو چک لوے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ترازو چکن گے اس ترازو کا وزن جبرائیل علیہ السلام ترازو اٹھائے ہون گے اللہ دے نبی دی کرسی کول ہوئے گی اور نماز چیک ہو رہی ہے حضرت رسول کی فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے میری گلاں کوئی سخت بھی وچ ہون لیکن قرآن و حدیث تے مبنی ہون دی اللہ دے فضل نال اللہ دے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عبداللہ میری ہر گل لکھ لیا کر ہر گل میری نوٹ کر لیا کر ہر گل میری درج کر لیا کر کیوں میری زبان وچوں جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے ادھروں حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں زود و تقوی دی بات کرا میرا امام اونچا نظر آندا ہے اگر میں طہارت دی بات کرا امام ابو حنیفہ اونچے نظر آندے نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی قربانی نہیں کی تھی سن لو ساری زندگی امام صاحب نے قربانی نہیں کی تھی کیوں ساری زندگی امام صاحب نے بلوغت تو بعد قربانی کیوں نہیں کی تھی یہ وجہ کی ہے قربانی بڑا بڑا عمل ہے قربانی بڑا عظیم عمل ہے سنت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی کیوں نہیں کی تھی کیوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بلوغت تو بعد ہر سال اللہ دے گھر دی زیارت واسطے حج واسطے چلے جاندے سن اگر میں تقوی دی بات کرو حج واسطے جڑا بندہ جاندا ہے حاجی قربانی نہیں کردا حاجی بکرا ذبح نہیں کردا حاجی قربانی نہیں کردا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غالباً اپنی 70 سال یا 75 سال عمر دے اندر ہر سال بلوغت تو بعد حج کیتے نے اللہ دے گھر دی زیارت واسطے جاندے سن لیکن امام ابو حنیفہ دے زود و تقوی دا تو زود و تقوی دا اقرار کرنا میں امام ابو حنیفہ نو امام مالک تو وڈا مننا وا امام شافعی تو وڈا مننا وا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تمام انبیاء تو بڑھ کے مننا وا لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا شاگرد قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت صاحب دی ہر بات لکھ لیندا ہے امام ابو حنیفہ دی ہر بات نقل کر لیندا ہے ہر بات لکھ لیندا ہے اللہ دے نبی دی بات عبداللہ لکھدے نے نبی پاک نے فرمایا ہر بات لکھیا کر میری زبان وچوں سچ نکلدا ہے حق نکلدا ہے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ دی ہر گل لکھ لیندے نے حضرت امام ابو حنیفہ فرماندے نے ویحک یا ابا یوسف ویحک یا ابا یوسف اے ابو یوسف تیرے تے افسوس ہوئے اے ابو یوسف تیرے تے افسوس ہوئے ابو حنیفہ دی ہر بات نہ لکھیا کر ابو حنیفہ دی ہر بات نہ نوٹ کریا کر کیوں ابو حنیفہ معصوم نہیں ابو حنیفہ غصے دے اندر آ جاندا وے الفاظ جسم اپنی طاقت دے اندر طاقت دا غلط بھی استعمال کر دیندا وے الفاظ دا غلط استعمال بھی ہو سکدا وے ویحک یا ابا یوسف ابو یوسف ہر گل نہ لکھیا کر کیونکہ میں معصوم نہیں معصوم ذات صرف اللہ دے نبی محمد رسول اللہ دی ہے صلی اللہ بات کتوں شروع کی تھی سی صلو کما رأیتمونی صلی ایتھے ہوئی نماز نماز سنت دے مطابق رفع الیدین ایدیاں احادیث بخاری اندر مسلم اندر ترمذی اندر ابن ماجہ اندر سنن دارمی اندر بہقی دے اندر مسند احمد دے اندر موطا امام مالک دے اندر مل دیاں نے پیغمبر دی نماز کتب احادیث اندر موجود ہے کتب احادیث اندر پیغمبر دی نماز موجود ہے تسی چلے جاؤ لطیف بک ڈپو تو یا گجرانے چلے جاؤ مکتبہ نمانیہ والی کتاب گھر تو اتنے جا کے نا تسی یہ نہیں کہنا ہے پا جی نماز والی کتاب دے آ جی تو انہیں کی کہنا ہے حنفی چاہیے کیڑی چاہیے ہوں کہنا ہے حنفی شافی مالکی اپنے کون رکھ اے موٹ پہ رستیاں نے لیکن نماز پڑھن دا حکم سانو شریعت نے دیتا ہے جس طرح محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے صلی اللہ یہ تو ہو گئی گل نماز دی کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے تو ہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نو کہہ رہے ہیں کہ صحابی نماز پڑھی آ نماز دوبارہ پڑھ
انہیں پھر پڑھی، آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھ، پھر پڑھی، آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھ، پھر پڑھی۔ نماز مکمل کی تھی، نبی پاک نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں انج دی نماز آندی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھ اور اپنی نماز دے اندر ٹھہراؤ پیدا کر۔ اللہ کے رسول اللہ دے کول موجود سی صحابی سی، جس طرح اللہ دے نبی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھتا سی، لیکن نماز اندر ٹھہراؤ، نماز اندر ٹھہراؤ نسی ہے، نماز اندر سکون اور اطمینان نسی ہے۔ تا پیغمبر نے فرمایا سے دوبارہ پڑھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ نماز پڑھتا پیا ہے۔ حضرت حذیفہ نے کنے سال ہوئے نماز پڑھدے ہیں؟ کہنے لگا 40 سال۔ فرمایا تحفے دے 40 سال جو ایک نماز نہیں پڑھی تو۔ اگر سنت کے مطابق نماز ہے نا، پھر نماز اندر کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز کامیاب ہے مومن نے جڑے نماز اندر ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، کالی نہیں کرتے، جلدی نہیں کرتے۔ نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ سب نالوں بہترین عمل ہوے کہ نماز نو دی وقت تے ادا کیتا جائے، اودے ٹائم تے ادا کیتا جائے۔ اور اس تو اگلی بات نبی اسلام نے فرمائی میرے صحابہ اول وقت تے نماز پڑھیا کرو، اول وقت تے نماز پڑھنا میرے محبوب دی سنت ہے۔ اللہ سارے نو لے جائے مکے، اللہ لے جائے مدینے، اللہ دی قسم مکے بھی اول ٹائم تے نماز ہو رہی ہے، مسجد نبوی دے اندر بھی اول ٹائم تے نماز ہو رہی ہے۔ اول ٹائم تے نماز پڑھنا اور وقت تے نماز پڑھنا افضل ترین عمل ہے، سب نالوں بہترین عمل ہے۔ تو دوسرے پاسے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، فویل للمصلین، ویل ہے انہاں نمازیاں واسطے، ہلاکت ہے انہاں نمازیاں واسطے، بربادی انہاں نمازیاں واسطے۔ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، نمازاں پڑھ پڑھ کے تھک کے ہون گے، رکوع کر کر کے تھک کے ہون گے، سجدے کر کر کے تھک کے ہون گے، نشانیاں مرابطیاں پہ گئیاں ہون گیاں۔ فرمایا تسلا نارن حامیہ، ایسے نمازیاں نو جہنم کے اندر رہ جاؤ۔ اور وجہ کی ہوئے گی کہ نماز تے پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے دل دا کوڑ ختم نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے لیکن کینہ بغض حسد تے ختم نہیں کرتا، لیکن ایسی نماز انہوں فائدہ نہیں دے گی۔ یہ اللہ کے دربار اندر پہلا مجرم ہے، اللہ کے دربار اندر پہلا مجرم داخل ہو رہا ہے۔ ہن اللہ دے نبی شاہد نے ہن اگے بڑا لمبا موضوع ہے، بڑے جمعے چاہیے اس موضوع واسطے۔ پہلا مجرم ہوے کہ جڑا نماز نہیں پڑھے گا، اللہ دے نبی شاہد نے گواہ نے نماز دی تصدیق ہو رہی ہے، نبی پاک تصدیق کرتے نے عمل تل گیا ہے۔ ہن اس تو بعد حج روزہ زکات سب اعمال آ جان گے، تل دے اگے پل صراط آ جائے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا پل صراط دے اتے کڑیاں لگیاں ہون گیاں، پل صراط دے اتے کڑیاں لگیاں ہون گیاں، انہیں اپنا نام اعمال چکیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے سب تو پہلا میں پل صراط نو کراس کراں گا، پل صراط کراس کر کے میں دوسرے پاسے ٹر جاواں گا۔ دعا پڑھ لو، ایک درود پڑھ لو، اللہ دے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے سونے رسول لیٹے نے، اللہ ساڑی سوچ نالوں زیادہ رحمتہ نازل فرما، اللہ میرے نبی دے درجے بلند فرما، اللہ میرے سونے رسول نو اس مقام تے پہنچا جس مقام تا تو وعدہ کیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرماتے نے میں پل صراط کراس کر کے اگے چلا جاواں گا تے میں کہاں گا اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی، اللہ میری امت نو سلامت رکھی، اللہ میری امت نو پار لگا دی، اللہ میری امت نو سلامت رکھی۔ اللہ دے نبی فرماتے نے کہ پل صراط دے نال کڑیاں ہون گیاں، کڑیاں وجیاں ہون گیاں، پہلی کڑی نماز دی، پھر زکات دی، پھر روزے دی، حج دی، حقوق العباد دی، والدین نال اس نے سلوک دیاں کڑیاں لگیاں ہون گیاں۔ کئی تے بندے ڈگدے ڈھاندے جان دے، کئی بندے اونٹ دی سپیڈ نال جان گے، کئی بندے ہرن دی سپیڈ نال دوڑ کے لگ جان گے، تے کئی ایسے مومن ہون گے تھلے جہنم بول کے آکھے گی مومنا جلدی دے نال لنگ جا، تیرے نور نے میری اگ نو بجھا دیتا ہے، تیرے نور نے میری اگ نو مٹھیاں کر دیتا ہے، ٹھنڈیا کر دیتا وے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا پیغمبر دنا دنیا تے بھی چمکدا پیا وے، محمد دنا عالم برزخ اندر بھی چمکدا پیا وے، محمد دا نام عالم دنیا اندر بھی چمکدا پیا وے، میرے محمد دا نام کل قیامت والے دن بھی چمکے گا۔ اللہم سلم امتی، اللہ میری امت نو سلامتی نال پہنچا، اللہ میری امت نو سلامتی نال پہنچا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کئی جڑے نے جہنم دے اندر ڈگ جان گے، پچھلے جمعے حدیث بیان کی دی سی، اما جی عائشہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ یاد رکھ سکو کہ نہیں؟ فرمایا عائشہ لا یذکروا یوم القیامہ احد احدا، تین چیزاں ایسیاں، تین موقع ایسے ہون گے کہ کوئی بندہ کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اندل کتاب جدا پچھلے جمعے ذکر کیتا ہے، اندل کتاب جدو نامہ اعمال سجے دے کھبے ہاتھ اندر پکڑایا جائے گا، اور دوسرا موقع ہوئے گا جدو نامہ اعمال تولیا جائے گا، تے تیسرا موقع ہوئے گا جدو پل صراط تو گزاریا جائے گا، جدو جنت تے جہنم دا فیصلہ کر دیتا جائے گا۔ لا یذکروا احد احدا، عائشہ انہاں تیناں موقعاں تے کوئی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ پھر بھی اللہ کے نبی دعا کر دے نے اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی، اللہ میری امت نو سلامتی دے نال جنت دے اندر پہنچا، پل صراط تو گزار دے سلامتی دے نال۔ آخری بات سن لو اور ایمان نال دسو، جڑا پیغمبر جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سونے رسول اور پل صراط تے اپنی امت نو نہیں بھول دے پے، نہیں چھڑ دے پے، دعاواں نہیں چھڑ دے پے، ایمان نال دسو نبی پاک دی ذات دا اینا حق بندا ہے نا کہ جویں محبوب نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، اور جویں پیغمبر دی نماز ہے اس طرح نماز پڑھی ہے۔ اللہ دے سونے رسول نے فرمایا ہے فرض نماز کھلوتی ہوئے پیچھے نماز جی میں گل کی دیے، کیا وہ اپنے کسی مولوی کی گل کرنا پیا وا، میں اپنی گل کرنا پیا وا؟ اللہ دے سونے رسول نے فرمایا ہے، وہ گل تو اینی بڑی ہے، منن واسطے اینی بات کافی ہے کہ اللہ دے سونے رسول نے فرمایا ہے کہ نماز کھڑی ہوئے فرض پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چکر لا لو وہ مسیطاں دا کہ فجر دی جماعت فرض کھڑے نے، پیچھے سنتا پڑھیاں جا رہی نے، دسو پیغمبر دی حدیث دی مخالفت ہوندی یا نہیں؟ ہجے بھی اسی عاشق ہاں، ہجے بھی اسی محب ہاں، ہجے بھی پیغمبر دے امتی ہاں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر سانو امتی بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔